یہ اس انسان کی کہانی ہے جس نے انسانوں کی نہیں بلکہ زمین کی تقدیر بدلنے کا خواب دیکھا۔ ایک ایسا لیڈر جو صرف اقتدار کا مالک نہیں بلکہ قدرت سے جنگ لڑنے والا انسان ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں ابراہیم تراورے کے اس منصوبے کی جس نے پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا واقعی صحرا کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ناظرین، صحرائے سہارا صرف ایک ریگستان نہیں بلکہ ایک آہستہ آہستہ بڑھنے والی بلا ہے جو ہر سال افریقہ کے کھیت کھا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں زمین مر جاتی ہے، پانی غائب ہو جاتا ہے، جانور ہجرت کر جاتے ہیں اور انسان فقر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دائرہ ہے جو ٹوٹتا نہیں بلکہ مزید تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب یہی صحرائے سہارا ہرا بھرا علاقہ تھا۔ یہاں پر دریا بہا کرتے تھے، درخت لہلہاتے تھے اور یہاں پر جنگلی جانور رہا کرتے تھے، مگر آج یہی علاقہ انسان کے لیے جہنم بن چکا ہے۔ ابراہیم تراورے نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، بچوں کو بھوکا دیکھا، کسانوں کو مایوس دیکھا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب شکایت نہیں ہوگی، اب اس مسئلے کا حل نکلے گا۔ اسی سوچ کے تحت اس نے ماہرین کو بلایا۔ زرعی ماہر، ماحولیاتی ماہر اور سائنسی دماغ اکٹھے کیے گئے۔ پھر اس نے سوال پوچھا کہ اگر ہم صحرائے سہارا کو روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا وار کہاں کیا جانا چاہیے؟ اس کے نتیجے میں جو جواب آیا اس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ ماہرین نے کہا کہ زندگی پانی سے نہیں شروع ہوتی، زندگی درخت سے نہیں شروع ہوتی بلکہ زندگی مکھی سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جہاں مکھی نہیں ہوتی وہاں درخت پیدا نہیں ہو سکتا، اور جہاں درخت نہیں وہاں انسان کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں سے اس سوچ نے نیا رخ لیا۔ اب صحرا کے خلاف جنگ بندوق سے نہیں بلکہ مکھیوں سے لڑی جانی تھی، لیکن حقیقت بہت سخت تھی۔ صحرائے سہارا انتہائی گرم ہے، انتہائی بے رحم ہے اور عام مکھی وہاں چند سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں کی ریت اتنی گرم ہے کہ یہاں پر جوتا بھی پگھل جائے۔ وہاں اگر مکھی بھیجی جائے تو وہ زندہ کیسے بچے گی؟ اب ابراہیم نے یہ کہا کہ مسئلہ یہ نہیں کہ مکھیاں نہیں بچ سکتی بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط نسل کی مکھی لے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہاں پر ایسی مکھیاں لے کے آنی چاہیے جو آگ میں پلی ہوں، گرمی میں پیدا ہوئی ہوں اور جنہوں نے سخت ماحول میں جینا سیکھا ہو۔ یہاں سے شروع ہوئی ایک خطرناک تلاش۔ افریقہ کے دور دراز علاقے، عرب دنیا کے جلتے ہوئے صحرا، پتھریلے پہاڑ، سنسان وادیاں سب چھان ماری گئیں۔ ہر جگہ سے ان مکھیوں کو تلاش کیا گیا جو کہ عام مکھیوں سے الگ تھیں، اور اس تلاش کے نتیجے میں بالآخر دو نسلیں سامنے آئیں۔ ایک نسل وہ جو مشرقی افریقہ میں پائی جاتی تھی اور دوسری وہ جو عرب اور نوبین علاقے میں رہتی تھی۔ یہ مکھیاں چھوٹی تھیں مگر مضبوط تھیں۔ ان میں گرمی برداشت کرنے کا قدرتی نظام جسم میں موجود تھا۔ وہ سورج کو دشمن نہیں بلکہ اسے دوست سمجھتی تھیں۔ اب فیصلہ ہو گیا تھا، انہی مکھیوں کو جنگ میں اتارا جائے گا۔ لوگ اس نئے کام پر ہنس رہے تھے، صحافی اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ یہ تو پاگل پن ہے، مگر ابراہیم نے ان سب کی پرواہ نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر انسان کو بچانا ہے تو پہلے مکھی کو بچانا ہوگا۔ پھر وہ دن آیا جب مکھیاں صحرائے سہارا میں چھوڑ دی گئیں اور وہاں خاموشی ٹوٹ گئی۔ وہ زمین جو برسوں سے مردہ تھی اس نے اب سانس لینا شروع کی۔ وہ بیج جو ریت کے نیچے دفن تھے وہ سب جاگ اٹھے۔ وہ پرندے جو برسوں پہلے غائب ہو چکے تھے وہ واپس نظر آنے لگے۔ پھر جانور آئے اور پھر ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا۔ جیسے ہی سانپ نظر آنے لگے وہاں شہد خور جانور پہنچ گیا، ایک ایسا جانور جو زہر سے نہیں مرتا اور سانپوں کو ختم کرتا ہے۔ قدرت نے اپنا حفاظتی نظام خود واپس بھیج دیا۔ سائنسدان حیران تھے، اب صحرائے سہارا بدل رہا تھا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ یہ مکمل فتح نہیں بلکہ اس فتح کا آغاز ہے۔ مکھیاں اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتی مگر مکھیاں راستہ ضرور دکھا سکتی ہیں۔ دنیا نے اب ماننا شروع کر دیا کہ یہ کوئی پاگل پن کا منصوبہ نہیں بلکہ ایک سچی کوشش ہے، اور یہ کوشش انسان کو بچانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ نہیں تھا کہ کیا سہارا بدلے گا، سوال یہ ہے کہ کیا ہم بدلیں گے؟ کیا ہم قدرت کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے یا اس کے ساتھ چلیں گے؟
اور شاید ایک دن دنیا یہ کہے گی کہ صحرائے سہارا کسی طاقتور ملک نے نہیں بدلا بلکہ ایک نوجوان نے بدلا جس نے مکھی کو ہتھیار بنایا، اور اس نوجوان کا نام تھا ابراہیم تراورے۔ اب بتائیے کہ کیا یہ منصوبہ مستقبل بدل سکتا ہے؟ کیا واقعی ایک مکھی صحرا کو شکست دے سکتی ہے، یا یہ خواب صرف ایک خواب ہے؟ اگر ہم سائنس کی زبان میں بات کریں تو زمین کی زرخیزی اور زندگی کا آغاز بایولوجیکل چین سے ہوتا ہے۔ چھوٹے حشرات جیسے مکھی پودوں کے پھولوں پر پولینیشن کا کام کرتی ہے، اور یہی عمل اس حیاتیاتی زنجیر کو زندہ رکھتا ہے۔ اگر یہ عمل رکا تو پورا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ابراہیم تراورے نے مکھیوں کو صحرا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اب اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے توازن کی نشانی دی ہے۔ سورۃ النمل میں ذکر ہے کہ اللہ نے ہر مخلوق کو ایک نظام دیا ہے اور ہر مخلوق کا اپنا کردار ہے۔ مکھی بھی ایک چھوٹی مخلوق ہے، مگر اس کا کام پوری زمین کے لیے اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کی حکمت میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ جب مکھیاں سہارا میں پہنچیں تو سائنسدانوں نے یہ مشاہدہ کیا کہ ابتدائی دنوں میں زمین کا رد عمل آہستہ تھا، لیکن جیسے ہی مکھیوں نے پھولوں کے ذریعے پولینیشن کا کام شروع کیا تو بیج جاگنے لگے، چھوٹے پودے اگنے لگے اور زندگی کی زنجیر دوبارہ چلنے لگی۔ یہی وہ سائنسی مظہر تھا جو قرآن کی اس بات سے جڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں توازن رکھا ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ مکھیاں حرارت اور خشک ماحول میں زندہ رہ سکتی ہیں۔ یہ حیاتیاتی ایڈیپٹیشن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو ماحول کے مطابق بنایا ہے۔ قرآن میں سورہ جاثیہ کی آیات میں بھی اس کا ذکر ہے کہ زمین اور اس کے ماحول کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور ہر چیز کی طاقت اور صبر اس کی تخلیق کا حصہ ہے۔ پہلے ہفتوں میں ہی پودوں کی بڑھوتری کے ساتھ پرندے واپس آنے لگے، پھر چھوٹے جانور نمودار ہوئے، اور آخر میں انسانی بستیاں دوبارہ فعال ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر سائنسدان حیران رہ گئے کہ ایک چھوٹی مخلوق نے کس طرح ایک مردہ صحرا کو زندہ کر دیا۔ اس کہانی میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد دیا ہے۔ مکھی جو عام طور پر نظر انداز کر دی جاتی ہے، زمین کی زندگی کی بحالی میں اہم کردار ادا کرتی ہے، اور انسان اگر حکمت سے کام لے تو قدرت کے اس نظام کو اپنی فہم کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ یہ منصوبہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ سائنسی تحقیق اور مذہبی بصیرت کے ساتھ اکٹھے چلا جا سکتا ہے۔ جب ہم سائنس کو سمجھتے ہیں اور اللہ کے نظام پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم ایسے منصوبے تیار کر سکتے ہیں جو نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ زمین کے لیے بھی مفید ہوں۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ابراہیم تراورے کا یہ منصوبہ آخر کار زمین اور انسانیت پر کیا اثر ڈال رہا ہے۔